پہلے بھی تو فیصلہ ہو چکا تھا، تو فیصلہ آیا تھا نا، ہو پہلے چکا تھا، آیا بعد میں تھا۔ یہ کیس بہت کنٹروورشل ہو گیا تھا جب جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی تھی۔ پہلے آپ کو پتا ہے نا، چن چن کے ایسے لوگ لگائے گئے تھے جو کہ مخالف ہوں نون لیگ کے، نواز شریف کے۔ اتنے بہترین چیئرمین تھے، لوگوں سے اٹھ اٹھ کے گلے ملتے تھے۔ تبدیلی آ چکی ہے، گل پکی ہو گئی ہے، تقریباً گل پکی ہو گیا۔ اب کس دنیا میں ہے؟ شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی نا۔ لیکن میرا تجزیہ ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ جی ناظرین السلام علیکم، ایک دفعہ پھر وی ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ بہت دنوں کے بعد آج وسیم الباعث صاحب اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت بخشی ہے اور یہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اور یقیناً انہوں نے ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے بہت دعائیں کی ہوں گی۔ لیکن پاکستان جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی زیادہ حالات بدلے نہیں ہیں، کچھ زیادہ خبریں بدلی نہیں ہیں، وہی باتیں جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے وہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے، آج وہی العزیزیہ کیس ہائی کورٹ میں وہی ڈسکس ہو رہا ہے، اس کی سماعت ہے، لیکن توقع ہے کہ اب اس کا کچھ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اب آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کی طرف سے ایک بڑا سخت بیان سامنے آیا ہے، اور اس میں اور وہ اس حوالے سے کل پشاور میں ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو غیر ملکی ہمارے ملک میں آئے ہیں بغیر کسی غیر قانونی طریقے سے، یہ بہت بڑا نقصان کا سبب ہے ہماری ملکی سلامتی کے لیے اور معیشت کے لیے۔ اس بیان سے اب لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے؟ کیا یہ ایک آخری انتباہ ہے، لاسٹ وارننگ ہے، یا ابھی کوئی مارجن باقی ہے؟ ایک اور خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک نیا دور آ چکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا سورج ڈوب رہا ہے اور نیا سورج طلوع ہو رہا ہے، اور یہ کیفیت صرف کسی ایک شخص کے حوالے سے نہیں ہے، اب یہ کیفیت ہر ادارے کے حوالے سے ہے۔ ایک ادارہ جو بڑا معروف ہے ہماری سیاست میں اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نام سے معروف ہے، نیب، وہاں پر بھی چھوٹی سے لے کر بڑی تبدیلیاں اچانک وقوع پذیر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے وسیم بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بڑی مہربانی، نہ دیتے تو ہم کیا کر لیتے۔ بہت مہربانی جناب، ایک شکریہ آپ کا۔ میں بالکل پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور نام لیے بغیر میں نے اللہ سے دعا کی کہ ایسے حکمران آئیں جو پاکستانیوں کے لیے اچھے ہوں، پاکستان کے لیے اچھے ہوں۔ بہتر یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ کون سا لیڈر بہتر ہے۔ تو میں نے تو اپنی کوئی چوائس بتائی نہیں ہے، میں نے کہا ملٹیپل آپشن جو ہے نا چھوڑ دیں۔ تو پہلے مجھے وہ ذرا بتائیں یہ والی کہ العزیزیہ کیس کیا بن رہا ہے؟ العزیزیہ ریفرنس کی سماعت ابھی بھی ہو رہی ہے جب ہم سن رہے ہیں، اور بظاہر آج یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 آپشنز دیے گئے تھے نون لیگ کے وکلاء کو، اعظم نذیر طارق صاحب کو عدالت کی جانب سے، کہ ایک تو آپ کہتے ہیں تو ہم اس کیس کو ریمانڈ بیک کر دیتے ہیں نیب کو، یعنی نیب دوبارہ سے سنے، جیسے ہوتا ہے نا، جیسے پہلے بھی عمران خان کے کیسز میں ہوتا تھا کہ دوبارہ سے سن کے فیصلہ دیا جائے، تو میرٹ پہ دوبارہ سے فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم میرٹ پہ فیصلہ کر لیں، یعنی کہ ان کیس کے پورے حقائق کو کھولیں، پرتیں کھولیں، اور دیکھیں کہ کیس ہے کیا واقعی کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور ہم فیصلہ کر لیں۔ تو جو اعظم نذیر طارق صاحب ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے یہ آپٹ کیا ہے کہ جی کیس کا میرٹ پہ فیصلہ عدالت ہی کر دے۔ تو عدالت اب فیصلہ کرے گی۔ العزیزیہ اسٹیل مل کیس ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں منی لانڈرنگ کے الزامات لگے، اور کہ کیسے بنی تھی، اس کی منی ٹریل کیا تھی، یہ سارے کچھ الزامات تھے۔ لیکن یہ کیس بہت کنٹروورشل ہو گیا تھا جب جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی تھی، انہوں نے جس میں بظاہر یہ تسلیم کیا تھا، مرحوم ہے، یا انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ان سے دباؤ کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا تھا۔ آج میرے سماعت میں بھی کہیں ذکر آیا ہے جج ارشد ملک کا کہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، کیونکہ وہ درخواست دی تھی نون لیگ نہیں کہ جی جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آ چکی ہے، تو اب اس ویڈیو کے تناظر میں اس کیس کو دیکھا جائے۔ تو عدالت نے آج ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس درخواست کو پرسو کرنا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کو پرسو کریں۔ تو یعنی یہ والا معاملہ انہوں نے چیپٹر کلوز کر دیا۔ ان کو پتہ ہے کہ شاید اس ویڈیو اور ان ساری چیزوں کے بغیر بھی انصاف مل جائے گا، کیونکہ حالات بدل گئے ہیں، جذبات بدل گئے ہیں، چیزیں بدل چکی ہیں، پہلے بھی انصاف مل چکی ہے۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ
ہو چکا ہوا ہے. جیسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گل ہو گئی ہے, تو وہ پتہ نہیں اب اس کا کیا مطلب ہے. پہلے بھی تو فیصلہ ہو چکا تھا تو فیصلہ آیا تھا نا, ہو پہلے چکا تھا, آیا بعد میں تھا. وہ وقت تھا, ایسے تو نہیں ہمارے دوست صابر شاکر صاحب صبح خبر دے دیتے تھے کہ شام کو فیصلہ کیا آنا ہے. وہ تو وہ وقت تھا جب جج صاحبان صبح سے بیٹھ کے فیصلے کا انتظار کیا کرتے تھے. فیصلہ آئے گا تو وہ سنانا شروع کرتے ہیں. لیکن خیر, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مجھے کنفرم ایک جگہ سے پتہ چلا تھا کہ ایک عدالت میں باقاعدہ اس کا انتظار ہوتا تھا. ان کے جو عملہ ہے عدالت کا وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ یہ جج صاحب کی اپنی انگریزی نہیں ہے, ان کو اوپر سے آتا تھا. اوپر سے مراد ان کی تھی کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے نا وہاں سے فیصلے آتے تھے. تو آتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے مضامین خیال. اچھا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ نیب کی کیا صورتحال ہے, کہ اچانک تبدیلیوں کا, اتنے بہترین چیئرمین تھے یار, اتنے بہترین چیئرمین تھے, لوگوں سے اٹھ اٹھ کے گلے ملتے تھے یار, اور وہ کہتے تھے کہ میں کیس نہیں فیس نہیں کیس دیکھتا ہوں. حالانکہ فیس بھی دیکھتے تھے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں. یہ ہے کہ وہ آپ نے ان کا اخلاق دیکھا ہے کیسے مطلب اٹھ اٹھ کے. اخلاق کی تو تعریف کی جا سکتی ہے, کردار کے حوالے سے شک ہے. تو وہ چلے گئے, اب نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں, جنرل صاحب ہیں, تو اب ان کی بھی ہمیں تعریف ہی کرنی چاہیے, ہے بنتی بھی ہے, اچھی ہوتی ہے. ہاں اتحاد اچھی ہوتی ہے. تو لیکن نیب میں اب تطہیر کا عمل شروع ہو چکا. پہلے آپ کو پتا ہے نا, چن کے ایسے لوگ لگائے گئے تھے جو کہ مخالف ہوں نون لیگ کے, نواز شریف کے, اور وہ پرو آئی کے بیانیے والے ہوں. اب جو ہے وہ ایسی تطہیر ہوئی ہے. آج ایک جو لاہور کے ڈی جی تھے بڑے مشہور, میجر سلیم شہزاد, میجر ریٹائر سلیم شہزاد, بڑے مشہور زمانہ قسم کے ڈی جی, ان کو بھی ہٹا کے ان کو محکمہ تعلیم لگا دیا. اس کوئی 8-9 بڑے افسران ہیں 18ویں 19ویں گریڈ کے, جن کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو فورس ڈیپوٹیشن پہ بھیج دیا گیا مختلف ڈپارٹمنٹ. کسی کو محکمہ تعلیم, کسی کو محکمہ صحت, کسی کو پولیو, پتہ نہیں کس کس ڈپارٹمنٹ میں بھیج رہے ہیں. اب ان کو ان کاموں پہ لگا رہے ہیں جو بے ضرر سے ہیں, اور چونکہ ان کا ڈنگ نکالنا ہے نا, اب وہ ان کا کام ختم ہو گیا جو انہوں نے کرنا تھا, پروجیکٹ ختم ہو گیا, نیا پروجیکٹ آ گیا. یہ جو خبر ہے نا, یہ واقعی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ اگر وہاں پہ وہ ادارہ جو کہ سیاسی انتقام کا سبب بنا رہا نون لیگ کے لیے, اگر وہاں پر اس طرح کی تبدیلیاں ہونے لگی ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ تبدیلی آ چکی ہے, گل پکی ہو گئی ہے. تقریباً گل پکی ہو گیا. اب کس دنیا میں ہے, شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی نا. اچھا, تو بالکل شک شکوک و شبہات کو سائڈ پہ کر دیں. انصاف بھی آنا شروع ہو گیا, تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں, اور نیب سے بھی ایسے عناصر کو ہٹا دیا گیا ہے جن کو پہلے کوئی اور پروجیکٹ دیا گیا تھا. اب جو ہے وہ پروجیکٹ ہی بدل گیا سارے حالات. اس سے پہلے کہ ہم آخری خبر کی طرف جائیں جو کہ آرمی چیف کے بیان کے حوالے سے ہے, تھوڑا سا بات کر لیں. بڑا ابہام, بڑا کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. الیکشن ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, اور اگر نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے. لوگوں کے ذہن میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. 8 فروری کوئی کہہ رہا ہے 2 مہینے آگے ہو جائیں گے, لیکن 2 مہینے آگے ہو کے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں بدلے گا, میرا نہیں خیال سر. ویسے میرا جو تجزیہ ہے, کیونکہ حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی پاکستان میں, لیکن میرا تجزیہ ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. ابھی تک بظاہر جو اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں دیکھیں آپ بڑے سٹیک ہولڈرز کون سے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان. ان دونوں نے کیٹیگوریکلی 8 فروری کے لیے ایگری کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے تو اتنے ریمارکس دیے تھے جسٹس فائز صاحب نے کہ جی پتھر پر لکیر ہوگا یہ فیصلہ. تو کس طرح اب وہ اس سے واپس آئیں گے؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن, چیف جسٹس, صدر پاکستان, صدر پاکستان کی بھی چاہے وہ جیسے بھی ہیں, اب جس حالت میں بھی رہ گئے ہیں, وہ بچے کچے جو صدر ہیں 8 فروری ان کی مرضی سے, ان کی مرضی سے, پہلے 5 فروری تھی شاید, انہوں نے 3 دن آگے پیچھے کر کے اپنا اسرٹ کیا اپنی اتھارٹی کو. پارٹیوں کے صدر, الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو پھر اور کسی پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ بھی نہیں آ رہا بظاہر, سوائے فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی حالات خراب ہیں, سیکورٹی کا مسئلہ ہے, مگر باقی کسی پارٹی, میجر پارٹی کی طرف سے یہ نہیں آ رہا کہ ڈیلے کیا جائے. تو پتہ نہیں کس پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے, پھر مجھے تو نہیں پتہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, خبریں لگوائی جا رہی ہیں. اور نہیں دیکھیں, اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کل ایک کیس, کسی نے فائل کی پٹیشن کہ جی الیکشن کمیشن کو روکا جائے شیڈول دینے سے. اب پٹیشن فائل ہوئی, اور پٹیشن فائل ہونا خبر نہیں ہے, خبر یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا. تو اب یہ اس طرح کی چیزوں سے کچھ قیاس آ رہی ہیں تو جنم لیتی ہیں. بہرحال میرا نہیں خیال, ڈسمس نہیں ہو گئی آج, اس کا ابھی تک مجھے کوئی اپڈیٹ نہیں ملی اس کے بارے میں. اچھا, آخری سوال کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیے, یہ ہم نے شروع میں پاکستان میں بہت زیادہ کیمپین شروع ہوئی جو سٹارٹ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا کرنے لالیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں ایک کیمپین شروع ہوئی تھی ڈی ویپنائزیشن کی. اتنا خوف, اتنا ٹیرر کریٹ کیا, لوگوں کے گھروں میں اسلحہ تھا, اور شاید وہ شکار اٹھا کے واپس لے کے آتے تھے. لیکن جب اس کی تاریخ گزر گئی
کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جو غیر قانونی غیر ملکیوں کے بارے میں جو کیمپین تھی اس کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی تاثر تھا. لیکن سرفراز بگٹی صاحب کہ ڈیٹ آگے ہوتی رہے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا, مارجن ملتا رہے گا. لیکن یہ تو سیریس ہے. اور پھر آرمی چیف کے بیان کے بعد تو لگتا ہے کہ اب کوئی مارجن نہیں ہے. نہیں بالکل, آپ دیکھ لیں کہ سیریسنس کی نوعیت آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب کیمپین جب ڈیڈ لائن تھی تب بھی ٹرکوں کی لائنیں لگی تھیں اور سارے شہروں سے بالکل سارے لوگ چلے گئے. اس کے بعد کافی حد تک چلے گئے, نہیں اس کے بعد اب تک ہر روز جو ہے نا پاکستان سے ان کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. روز فگرز آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, کوئی 4 لاکھ کے قریب کہا جا رہا ہے کہ کے پی سے صرف لوگ واپس گئے ہیں. تو یہاں سے بھی جا رہے ہیں, آپ کو ارد گرد میں نظر بھی آ رہا ہے. آپ بس پہ ٹکٹ لینے جائیں تو آپ کو آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی اللیگل افغان شہری اس میں نہ ہو. اور آپ دیکھیں نا انت بھی مچی ہوئی تھی. آج عمر چیمہ صاحب کی دی نیوز میں سٹوری ہے جس میں کہ افغانستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا پی ٹی آئی دور میں کراچی سے. تو اب کچھ بندے اریسٹ بھی ہوئے ہیں. تو اب آپ اتنی اللیگلٹیز ہو رہی تھیں, اس طرح انڈاکومنٹڈ سسٹم چل رہا تھا, تو اس کو ظاہر ہے اس کو سیریس لیا گیا. اور میرے خیال میں ابھی جو ریزالو کیا گیا فوجی قیادت کی جانب سے 2-3 چیزوں پہ کیا گیا تو ان سب کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا. مثلا ڈالر کے حوالے سے کریک ڈاؤن جو ہوا اپنی حد تک انہوں نے سارا کر لیا. افغانستان کے حوالے سے جو اللیگل نیشنلز ہیں ان کے حوالے سے بھی جو کریک ڈاؤن ہوا سیریسلی ہوا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے. اس میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو آج کل لوگوں کو جو لوگ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں اور پاسپورٹ ملنے میں ڈیلیز ہو رہے ہیں, اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیپر ختم ہو گیا جس کے اوپر پاسپورٹ چھپتا ہے یا عملہ کام نہیں کر رہا یا آپ کو پاسپورٹ دینا نہیں چاہ رہا. اصل میں جو ویریفیکیشن کا سلسلہ ہے گزشتہ پاسپورٹ کا اور 30-40 ہزار کا نمبر آ رہا ہے کہ وہ غلط پاسپورٹ عمران خان صاحب کے دور میں جاری کیے گئے, وہ نمبر بہت بڑا ہے. ان کی ویریفیکیشن اور پھر اس کے ساتھ اور بھی بہت خان صاحب سے پہلے بھی شاید جاری کیا گیا. بالکل ہو سکتا ہے. نہیں پھر تو وہ اگر آپ جائیں افغان جہاد کے زمانے میں تو ہم تو خود انہیں ویلکم کرتے تھے. تو وہ جو ہے تو اس کی ویریفیکیشن میں ٹائم لگ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پروسیس ختم ہو جائے گا. بات لمبی ہو گئی, فی الوقت اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.